السلام علیکم. آٹزم ڈرائیو کا ہی ایک اور پروگرام آج ہمارا تھا جو کہ اویئرنیس سیمینار تھا, اور اس سیمینار کا جو ٹاپک ہم نے لیا وہ ٹاپک ہم نے یو این کے سسٹینیبلٹی گولز ہیں اس سے ریلیٹ کر کے لیا تھا, جس کے اندر ہم نے ویل بینگ کو فوکس کیا اور انکلوژن کو فوکس کیا. ہر دفعہ ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کولیبریشنز بنیں, کچھ نئے آئیڈیاز آئیں اور کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ شاید نگلیکٹڈ چل رہی ہے. آٹزم جب ہم بات کرتے ہیں تو آٹزم کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ہم جب بھی کہتے ہیں کہ آٹسٹک بچہ نہیں بولیں, چائلڈ ود آٹزم بولیں. وہ بچہ جو ہے وہ عام بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور اس کے عام مسائل بھی آئیں گے جو کہ ہو سکتا ہے پیوبرٹی ایشوز سے ریلیٹڈ ہوں, ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, جیسے کہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے. اگر وہ پراپر کسی ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایلیمنٹس کچھ ہوں جس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ وہاں کیسے انٹرونشن دینی ہے, کن لوگوں کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا جائے, کون سے سائنز ہوں جن کو دیکھ کر یہ علامات جو ہے وہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو رہی ہیں. پیرنٹس اور پروفیشنلز الرٹ ہوں اور ریفرل سسٹم کے اوپر لے کے جائیں. اسی طرح نیورولوجیکل جب ہم کہتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے تو کچھ دوسری چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں جو کہ آٹزم میں اتنا سامنے نہیں آ پاتی بٹ ریسرچ کے حساب سے موجود ہیں, جیسے کہ ایپیلیپسی. بچوں کو جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں فٹس اور سیجرز نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن سائلنٹ سیجرز ہوتے ہیں. اب ان کی جو ہے وہ نشاندہی کیسے کی جائے, تو نیورولوجسٹ کے پاس کب کنسلٹیشن ریفر کی جائے, کون سے سائنز ہوں گے جس کی بنا کے اوپر اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ہیلتھ کے سیکٹر سے جو ہے وہ ٹچ کی. اسی طرح خالی تھیراپیز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, بٹ ایک بچہ اگر دن میں 2 یا 3 سیشنز لے رہا ہے کسی تھیراپیز کے, بٹ ادر دین دیٹ عام بچہ بھی اسکول کے بعد کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے, بٹ وہ گیپ ہمارے پاس عام بچوں میں بھی نظر آتا ہے. یہی گیپ ہمارے اپنے نیورو ڈائیورس بچوں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. وہ گیپ ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا. اسکرین ٹائم اور اس کے اوپر تو بہت بات ہو رہی ہے, بٹ ہم کریں کیا اگر اسکرین ٹائم نہ دیں, اس کے اوپر بات کرنے کی شاید ضرورت ہے. تو وہ ضرورت یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی جائیں. سوال اٹھے گا کہاں کی جائیں, کون لوگ کروائیں گے اور اس بچے کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا کہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو تھراپسٹ ہیں وہ گراس موٹر ایکٹیویٹی کی طرف فوکس کریں اور شروع سے ہی جسے کہتے ہیں نا اوور ہیڈ تھرو جو ہے وہ کیا جائے, کیچ اینڈ تھرو کیا جائے بچے کے ساتھ, پلے کے تھرو بچے کو آگے لے کے چلا جائے, جو کہ ملٹیپل گولز ڈیفینیٹلی اچیو کرے گا. اس کے اندر انسٹرکشن فالوئنگ بھی آئے گی, کمپلائنس بھی آئے گی, اور گراس موٹر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پلے اینڈ لیجر کی طرف اس کو ڈائریکشن ملے گی. تب 12-13 سال کا بچہ اگر اسپورٹس کے لیے اگر ہم کہیں گے کہ اس کو گائیڈ لائن دینی ہے تو ہم دے سکیں گے. لیکن اگر شروع میں ہم نے یہ والی ایکٹیویٹیز کو ایڈ نہیں کیا ہوا جو کہ پری ریکویزٹ ہوں گی اسپورٹس کی طرف لے کے جانے کے لیے, تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہاں کی جائے, تو آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہائی لائٹ ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ اسکولز ہیں, آفٹر اسکول کا جو ٹائم ہے سارے اسکولز کے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہوتی ہے, تو پیپل کین یوز دوز پلیسز. اسکولز کین آفر سم پروگرامس جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہوں, جن کے پاس اچھے گراؤنڈس موجود ہیں یا ڈفرینٹ باسکٹ بال کورٹ ہے یا فٹ بال کورٹ ہے کہیں پہ وہ موجود ہے, تو وہاں پہ جو ہے ان ایکٹیویٹیز کو کیا جائے. اور اس چیز کو لے کر جب ایک پوری ریہیبلیٹیشن کمپلیٹ تب ہوگی جب اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی. ہیلتھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ نیوٹریشن ہے, اس کے اوپر بھی گیپ نظر آیا تھا اور اس کو ہم نے سیمینار کے اندر اپنے جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ڈیفیشنسیز پکی ایٹر ہونے کی وجہ سے, سلیکٹیو ایٹنگ کی وجہ سے, بیہیورل ایشوز کی وجہ سے, اور ایک عام بچہ بھی غذائیت سے بھرپور کھانا نہیں لے رہا, تو یہ بچے غذا کیسے اپنی ایسے لیں کہ وہ غذائیت سے بھرپور ہو. تو نیوٹریشن سے ہم نے یہ ٹاپک کو کور کروانے کی کوشش کی ہے. اور اوور آل جو مینٹل ہیلتھ اینڈ اس کی جو ویل بینگ ہے بچے کی, وہ پوری اگر کمپلیٹ ہوگی تو ایک فنکشنل بچہ آپ انڈیپینڈنٹ بچہ آپ آگے لے کر آ سکیں گے. لیکن آج کے ڈومین کے اندر ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم کس طرح سے ہیلتھ کو, انکلوژن کو, انوویشن کو اور اس کے امپیکٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے, تو ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی. تھینک یو.